لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین ہمارے چینل کے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے جوابات پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی سوالات کو کمنٹس میں ضرور لکھا کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو بھی آپ کے سوالوں کا جواب پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ناظرین ہمارے ایک اسلامی بہن نے سوال کی ہے لیکوریا کے تعلق سے۔ لیکوریا یہ ایک مرض ہے، یہ ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے عورتوں کو سفید پانی آتے ہیں۔ تو یہ سفید پانی کے تعلق سے انہوں نے سوال کی ہیں کہ یہ پاک ہے کہ ناپاک ہے، اس سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے۔ کئی بار دوران نماز بھی یہ آ جاتا ہے اور وہ کپڑوں میں لگ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی نماز پڑھ لیتی ہیں۔ تو اس صورتحال میں نماز ہوگی کہ نہیں، وہ پاک ہے کہ ناپاک ہے، اور یہ سفید پانی آئے تو کیا کرنا چاہیے، یہ ان کے سوالات کے حصے ہیں۔ انشاءاللہ میں اس تعلق سے جو بھی شرعی احکام ہیں میں پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں۔ جنہوں نے سوال کی ہیں ان سے بھی اور دیگر اسلامی بہنوں سے بھی عرض ہے کہ آپ اس کو سنیں، اس پر عمل کریں، بہت زیادہ ادھر ادھر جانے کی کوشش نہ کریں۔ جتنا آپ ادھر ادھر جائیں گی طرح طرح کی باتیں سامنے آئیں گی، اس لیے یہ کتابوں کے حوالے سے جو میں آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں آپ اسی کو لیں، اسی کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ آپ دنیا اور آخرت میں بھلائیاں پائیے گا۔ لیکوریا کیا چیز ہے؟ یہ لیکوریا یاد رکھیے گا، جن کو پتہ نہیں وہ یاد رکھ لیں۔ یہ جو سفید پانی آتے ہیں عورتوں کو، یہ ایک مرض ہے، اس کو لیکوریا کہتے ہیں۔ اب لیکوریا کے جو مسائل ہیں فقہاء کرام نے، جدید مسائل کے محققین نے جو پیش کیے ہیں وہ آپ توجہ کے ساتھ سنیے۔ اس میں کئی باتیں آپ کو عرض کروں گا۔ ایک، لیکوریا پاک ہے یا ناپاک؟ کیا لیکوریا سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جس کو مسلسل لیکوریا جاری ہو اس کی نمازوں اور کپڑوں کی پاکی کا کیا حکم ہوگا؟ یہ تین باتیں اس سوال کے حصے میں آئیں گی۔ انشاءاللہ میں تینوں باتوں کا جواب باری باری پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتا ہوں۔ طبی تحقیق، میڈیکلی ریسرچ اور کے مطابق عموماً عورتوں کو دو طرح کا لیکوریا آتا ہے۔ ایک، لیکوریا کا پانی بالکل سفید، پتلا اور بے بو ہوتا ہے، اس میں کوئی بدبو نہیں ہوتی، اس میں کوئی خوشبو بدبو کا معاملہ نہیں رہتا، اور بالکل سفید ہوتا ہے اور پتلا ہوتا ہے۔ اس قسم کا لیکوریا پاک ہے، یاد رکھیے گا۔ پہلا لیکوریا جس کا پانی بالکل سفید ہوتا ہے، پتلا ہوتا ہے اور بے بو ہوتا ہے، اس میں کوئی بدبو نہیں ہوتی، تو اس قسم کا جو لیکوریا ہے وہ پاک ہے۔ اس سے نہ تو وضو ٹوٹتا ہے اور نہ ہی جسم اور کپڑے ناپاک ہوتے ہیں۔ اور اس طرح کے لیکوریا کے مسلسل جاری رہنے سے نمازوں اور کپڑوں کی پاکی کا کوئی مسئلہ نہیں بنے گا۔ اس طرح کا لیکوریا اگر مسلسل چلتا رہے تب بھی نمازوں کو لے کر کے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور کپڑے میں کتنوں لگنا جائے تب بھی اس سے مسئلہ نہیں ہے، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ کیونکہ یہ وہ رطوبت ہے، رطوبت مطلب ایک تری، یہ وہ تری ہے جو طبعی طور پر پیدا ہوتی ہے، یہ ایک عورتوں کی طبیعت اور مزاج میں ہے یہ، اور جو پاک ہے یہ رطوبت جو ہے یہ پاک ہے، اور اس میں کوئی ناپاک چیز مثلا خون، پیپ، منی، مزی وغیرہ شامل نہیں ہوتی۔ جیسے انسان کے منہ سے تھوک طبعی طور پر پیدا ہوتی ہے اور پاک ہوتی ہے، یعنی جیسے انسان کے منہ سے تھوک پیدا ہو کر نکلتی ہے نا، ویسے ہی یہ عورتوں کو سفید پانی جو باریک ہوتا ہے، پتلا ہوتا ہے اور بے بو ہوتا ہے، وہ طبعی طور پر جاری ہوتا ہے۔ تو جس طریقے سے تھوک پاک ہے، تھوک سے وضو نہیں ٹوٹتا، اسی طرح اس طرح کے سفید پانی سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا اور وہ سفید پانی ناپاک بھی نہیں ہوتا۔ یہ تو پہلی قسم کا لیکوریا ہوا۔ دوسری قسم کا لیکوریا، اس کا پانی گاڑھا ہوتا ہے، بدبودار اور سفید یا گاڑھا مٹیالہ یا گاڑھا پیلا ہوتا ہے۔ اس کا جو کلر ہوتا ہے نا، پہلا تو دیکھیے گا، دوسرا جو لیکوریا کی قسم بتا رہے ہیں اس میں پہلی بات یہ کہ اس کا پانی باریک نہیں ہوگا بلکہ اس کا پانی گاڑھا ہوگا اور بدبودار ہوگا اور سفید یا گاڑھا مٹیالہ یا گاڑھا پیلا ہوتا ہے۔ سفید بھی ہو سکتا ہے یا گاڑھا مٹیالہ ہو سکتا ہے یا گاڑھا پیلا ہو سکتا ہے۔ یہ جو لیکوریا ہے، اس قسم کے لیکوریا کو احتیاطاً ناپاک اور وضو توڑنے والا قرار دیا جائے گا، اور کپڑوں اور جسم پر لگنے سے کپڑے اور جسم دونوں ناپاک ہو جائیں گے۔ اس طرح کا لیکوریا جو گاڑھا بھی ہو، بدبودار بھی ہو اور اس کے کلر کے تعلق سے سفید ہے، گاڑھا مٹیالہ ہے یا گاڑھا پیالہ ہے۔ کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بھی تو ایک لیکوریا ہی ہے، یہ بھی اسی جگہ سے آیا جس جگہ سے باریک لیکوریا آیا تھا۔ آخر اس کا حکم الگ کیوں دیا جائے گا، اس کی سنیں۔
کیونکہ یہ جو ہوتا ہے گاڑھا لیکوریا ہوتا ہے نا، یہ انفیکشن کی وجہ سے بدبودار اور گاڑھا ہوتا ہے، تو اس میں اس بات کا احتمال اور گمان موجود ہے کہ اس میں انفیکشن کی وجہ سے زخم کا خون یا پیپ یا پانی وغیرہ اس لیکوریا کے ساتھ مل گیا ہو، اور اس قسم کے لیکوریا کا بدبودار، گاڑھا، مٹیالہ اور پیلا وغیرہ ہونا اس بات کے احتمال اور گمان کے لیے کافی ہے کہ اس میں زخم کا خون یا پیپ یا پانی وغیرہ شامل ہو گیا ہو، جیسا کہ فتاوی رضویہ میں درج کی گئی فقہی کتب کی عبارات سے واضح ہو جائے گا۔ لہٰذا اس قسم کے لیکوریا کو احتیاطی طور پر ناپاک قرار دیا جائے گا اور وضو ٹوٹنے کا حکم بھی دیا جائے گا۔ جس طرح کسی بیماری اور انفیکشن کی وجہ سے آنکھ سے پانی نکلے تو فقہاء کرام علیہ الرحمہ نے اسے ناپاک اور وضو توڑنے والا قرار دیا ہے، یعنی آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں، پانی نکلتے ہیں، یہ پاک ہیں، لیکن یہی آنکھوں سے آنسو اور پانی اگر کسی بیماری کی وجہ سے نکلے تو فقہاء فرماتے ہیں وہ ناپاک ہے، وہ ناپاک ہے، اور اس آنکھوں سے بیماری کی وجہ سے نکلنے والے پانی سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح لیکوریا کا مسئلہ ہے کہ اگر لیکوریا کسی بیماری کے بنا ہے، ایسے ہی طبعی طور پر ہے، تو وہ باریک ہوگا، پتلا ہوگا، بدبو نہیں ہوگی اس میں، اور اگر گاڑھا ہو گیا ہے، بدبو بھی اس میں ہے، تو اب سمجھے کہ اب وہ انفیکشن ہے، اب وہ بیماری ہے۔ تو جس طرح بیماری کی وجہ سے نکلنے والا آنکھوں کا پانی ناپاک ہوتا ہے، ویسے ہی بیماری کی وجہ سے نکلنے والا سفید پانی بھی ناپاک ہوگا۔ تو یہ آنکھوں کے مثال کی وجہ سے انشاءاللہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔ دوسری قسم کا بدبودار لیکوریا چونکہ ناپاک ہے، لہٰذا اگر کپڑے پر لگ جائے تو کپڑے کے اس حصے کو پاک کرنا ضروری ہوگا۔ اگر اس کی مقدار 1 درہم سے زیادہ ہے، 1 درہم مطلب ہتھیلی کو ایک دم فراخ کر کے پھیلا کر کے اس میں پانی رکھا جائے تو جتنے دور تک پانی بچا رہے گا گولائی میں وہ درہم کا مقدار ہے، تو کپڑے کو پاک کرنا فرض ہے۔ اگر اتنا 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اگر کپڑے کو پاک کیے بغیر اس میں نماز ادا کر لی تو اس میں نماز درست نہیں ہوگی، اور اگر اس لیکوریا کی مقدار 1 درہم کے برابر ہے تو اس کو پاک کرنا واجب ہے۔ اگر پاک کیے بغیر نماز ادا کر لی تو نماز لوٹانی ہوگی، اور اگر 1 درہم سے کم لگا ہے تو کپڑا دھونا سنت ہے، اگر بغیر دھوئے نماز ادا کر لی تو نماز ہو جائے گی، لیکن خلاف سنت اور مکروہ تنزیہی ہوگی۔ تاہم اگر یہ دوسری قسم والا لیکوریا یا لیکوریا کسی کو اتنا زیادہ ہو کہ کسی نماز کے مکمل وقت میں اسے اتنا وقفہ بھی نہ ملے جس میں وہ وضو کر کے پاکی کی حالت میں اس وقت کی فرض نماز ادا کر سکے، تو وہ معذور کے حکم میں ہوگی، اور معذور کا حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت میں 1 مرتبہ وضو کر لے اور پھر اس وضو سے جتنی چاہے نمازیں پڑھتی رہیں، اور وضو کے بعد لیکوریا کی رطوبت کے علاوہ کوئی اور وضو توڑنے والی چیز پائی گئی تو دوبارہ وضو کرے، ورنہ دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یعنی بعض اوقات لیکوریا اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اتنا وقت بھی نہیں مل پاتا اسلامی بہنوں کو کہ وہ وضو بنا کر اس وقت کی فرض نماز پڑھ سکیں۔ اگر اتنا وقت نہیں مل پاتا ہے تو پھر وہ مجبور ہیں۔ مجبور ہونے کا مطلب ہے کہ وہ وضو بنائے گی اس ٹائم پہ، اور وضو بنانے کے بعد بھی اگر وہ سفید پانی گاڑھا والا آتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ اس کے لیے ہے جو مجبور ہیں، جس کو اتنا وقت خالی نہیں مل پاتا کہ جس میں وہ وضو بنا کے نماز پڑھ سکے، اور اگر اتنا زیادہ پانی نہیں آتا بلکہ کبھی کبھی آتا ہے تو پھر وہ مجبور نہیں کہلائیں گے۔ باقی کپڑا پاک کرنے کے حکم میں یہ تفصیل یہ ہے، یعنی جس جگہ لیکوریا کے پانی لگا اس حصے کو تو پاک کریں گے، لیکن جس حصے کو نہیں لگا ہے اس کے پاکی کا حکم کیا ہوگا۔ باقی کپڑا پاک کرنے کے حکم میں یہ تفصیل ہے کہ اگر اتنا وقفہ ملتا ہو کہ کپڑا دھو کر نماز پڑھے تو نماز کے درمیان وہ دوبارہ ناپاک نہ ہوتا تو تب اس کے ذمے دھونا واجب ہی ہوگا، اور اگر یہ حالت ہو کہ کپڑا دھو کر نماز پڑھنے کے درمیان وہ پھر ناپاک ہو جاتا ہو تو دھونا واجب نہیں ہوگا۔ یعنی اگر یہ ہے کہ کپڑے میں لگا اور کپڑا دھونے گئی تو پھر دوبارہ آ جائے گا، تو ایسی صورتحال میں کہا جائے گا کہ آپ اسی کپڑے میں نماز پڑھ لو۔ چنانچہ در مختار میں ہے، یعنی فرج کی رطوبت پاک ہے صاحبین علیہ رما کے برخلاف۔ یعنی یہ دونوں طرح کے لیکوریا کے تعلق سے میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے، اس میں بہت سارے حوالہ جات ہمارے محققین نے، علماء کرام نے الحمدللہ پیش کیا ہے۔ سید اعلیٰ حضرت کے تعلق سے بھی پیش کیا گیا ہے، اور سید اعلیٰ حضرت کے تعلق سے جو پیش کیا گیا وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ بے شک رحم کی رطوبت بھی، رحم بولتے ہیں بچہ دانی کو، رحم کی رطوبت بھی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پاک ہے۔ فقہا کے قول رطوبت الفرج طاہرۃ عندہ میں جو فرج ہے وہ اس معنی کے ساتھ ہے کہ جو فرج خارج، فرج داخل اور رحم کو شامل ہے۔ بے شک بعض فروع جن میں رحم کی رطوبت کے ناپاک ہونے کا حکم لگایا گیا وہ فروع صاحبین کے قول
فرج کی رطوبت کی نجاست کے ساتھ متفرع ہوتی ہے۔ یعنی بہرحال تفصیلات تو بہت ساری اس میں ہیں، لیکن دونوں قسم کی جو لیکوریا ہے میں نے آپ کو پیش کر دیا ہے۔ فقہاء کرام نے، علماء کرام نے، ہمارے اکابرین نے، بزرگان دین نے ایسے ہی باتیں اس تعلق سے لکھی ہیں کہ کس طرح کی لیکوریا پاک ہے وہ بھی میں نے آپ کو عرض کر دیا، اور کس طرح کا لیکوریا ناپاک ہے وہ بھی میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ تو یہ جو سفید پانی ہے جس کو لیکوریا کہتے ہیں، اس کے سارے مسائل مجھے لگتا ہے اس میں آ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ آپ کو اس کو کافی بہتر لگا ہوگا۔ تو اسلامی بہنوں سے عرض ہے کہ آپ اس ویڈیوز کو دیگر اسلامی بہنوں تک پہنچا دیں، تاکہ سب کو اس طرح کے مسائل جو عموماً دوسروں سے پوچھنے سے حیا کرتی ہیں ان کو یہ مسائل پتہ چل جائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔